الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا درس جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے چل رہا ہے۔ ان کے دور میں جو کچھ کام ہوا ہے، ان کا خلافت کا دور کوئی بہت لمبا، یعنی یہ پیریڈ کوئی بہت ہی لمبا نہیں رہا ہے، بہت مختصر سا پیریڈ رہا ہے۔ تقریباً 2.5 سال مان لیجئے، یعنی 2 سال 5 مہینے اور کچھ دن، ایسے ہی ان کی پوری مدت ہے خلافت کی۔ لیکن اس مختصر سی مدت کے باوجود بھی تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام اور ان کی شخصیت، اسی طریقے سے ان کا دور خلافت، یہ بہت ہی مشہور رہا ہے۔ اور ان کے دور خلافت کی کچھ خاص باتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو پچھلے ہفتے مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ان کی خلافت کو لے کر کے، وہ مسئلہ تھا کہ کس طرح سے جج کو متعین کیا جاتا تھا، اور جج کے اندر کیا کیا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے، کیا اہم صفات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ساری جو ہے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو گورنر ہوتے ہیں حکومت کے کسی بھی کام میں، جن کو متعین کیا جاتا ہے، اگر ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، کوئی جج کو ہدیہ اور تحفہ دے، کسی گورنر کو دے، کسی بھی حکومتی ادارے میں کام کرنے والے شخص کو کوئی بھی شخص اگر کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے، تو یہ در حقیقت رشوت ہے، یہ ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے۔ اور اس کے تعلق سے ان کے جو ہے، میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شروعات کی اس کی، پہلے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہی جو ہے اسلامی تصور رہا ہے، اور اسلام میں یہی ہے کہ ایسے عہدوں پر رہنے والے شخص کو ہدیے نہیں قبول کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ہدیہ ملتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہدیہ نہیں بلکہ رشوت ہے۔ اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو، یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ باقاعدہ فقہی کتابوں میں ان کی کچھ رائے جو رہی ہے شریعت کے معاملے میں، جیسے اجتہاد کرتے ہیں نا ائمہ کرام، تو ائمہ کرام کی، فقہائے اعظام کی جو رائے ہوتی ہے، ان کے جو اوپینین ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوپینین تھے، بعض رائے تھی ان کی، اجتہادی رائے ہو یا کتاب و سنت کے تعلق سے جو ان کی بعض رائے، اس کا ذکر ملتا ہے۔
اور یہ سب ان کی خلافت کے دور کی یا تو باتیں ہیں یا پہلے جب وہ گورنر تھے اس دور کی باتیں. اور اس کو باقاعدہ فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی بعض لوگوں نے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں کہیں ان کی بعض باتیں ذکر کی ہیں. تو اسی کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے اور پیش کریں گے. ان کا اپنا علمی مقام بھی تھا جس کا ذکر میں نے کیا، ان کا علمی اعتبار تھا. اور چونکہ مدینے میں رہتے ہوئے، مدینے میں ہی یہ پلے بڑھے تھے، تو مدینے کے جو بھی اس وقت کے جو ہے صحابہ اور تابعین تھے، ان سے انہوں نے دین کا اچھا علم حاصل کیا تھا. تو یہ خود بھی اہل علم میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی اپنی رائے کا بھی ایک اعتبار ہوتا تھا، ان کے اجتہاد کا بھی اعتبار ہوتا تھا. تو ان کے جو ہے بعض اجتہادات کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. جو جج متعین ہوتے تھے تو ان میں قتل اور قصاص کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، سزائیں نافذ کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو اس سلسلے کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. پہلے کہ کس طرح کی ان کی ہدایات تھی ان کو، اور یہ نظام بھی ہم نے پہلے بھی کہا، پھر ایک مرتبہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں. قتل عمد، تین طرح کا قتل ہوتا ہے. قتل عمد کہتے ہیں ایک کو عربی زبان میں. اب اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اگر آدمی کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے تعلق سے ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک قتل خطا ہوتا ہے، اور ایک قتل شبہ عمد ہوتا ہے. تو یہ جو ہے قتل کی شکلیں ہوتی ہیں، اسی کے لحاظ سے قصاص کی باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے اسلام کا جو شریعت کا جو حکم ہے قصاص کا حکم، جان کے بدلے میں جان، جو کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے ناحق، تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اس کو تھوڑا غلط انداز سے پیش کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کو اسلام کے تعلق سے اور اسلام کے احکام کے تعلق سے اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں. تو اصل یہ چیز کیا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کے بدلے میں اسے قتل ہی کیا جائے گا، قصاص ہوگا. یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. یہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ قتل کی شکلیں بھی ہوتی ہیں. جیسے قتل خطا ہے، قتل خطا میں سرے سے ہے ہی نہیں یہ، یعنی قصاص کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے اس کے اندر. یعنی صرف دیت لی جائے گی قتل کرنے والے سے، قصاص کا وہاں معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ ہمارے اس ملک میں بہت سے لوگوں نے جو دین سیکھا ہے یا دین کے بارے میں ان کے پاس جو معلومات ہوئی، تو یہاں کی قصے کہانیوں یا فلمی جو ہے جو پھر فلموں میں جو تاریخ بتائی گئی، اس تاریخ کے حوالے سے ان کو اس کا علم ہوا ہے. اور وہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں. وہ صحیح اسلامی جو نظام ہے نا، اس کے تعلق سے اگر آپ اس پہ دیکھیں گے تو غلط رہتا ہے. تو ایک بڑا مشہور لفظ ہے یہاں ہماری اس ملک میں، اس کو عدل جہانگیری کہتے. عدل جہانگیری نام سنا ہوگا کبھی آپ نے، کہ جہانگیر کا انصاف. تو جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف اور ان کے دور کی اصلاحات، تو یہاں پہ کی تاریخ میں جو مغل جو ہے دور گزرا ہوا ہے، تو مغلوں کے اس دور میں عدل جہانگیری بڑا مشہور ہے. تو عدل جہانگیری کی شہرت کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ بڑا انصاف پسند تھا بادشاہ. یہاں تک کہ اپنی محبوبہ جو اس کی بیوی تھی، جس سے وہ بڑی شدید محبت رکھتا تھا، نور جہاں جسے کہا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نور جہاں نے اب وہ تیر چلایا اور وہ تیر کسی آدمی کو لگا اور وہ آدمی مر گیا. اس کے گھر والوں نے، لوگوں نے آ کر کے مل کر کے مطالبہ شروع کر لیا کہ قصاص، اس کو قتل کیا جائے. اب وہ اس کی محبوب بیوی تھی، اب اس کو قتل کرنے کی بات. تو اس کے انصاف کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس نے باقاعدہ جو ہے فیصلہ دے دیا اس کا کہ ہاں اسے قتل کیا جائے. بعد میں
اس کے گھر والے، مقتول کے گھر والے، جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے گھر والوں نے دیت پر رضامندی ظاہر کر دی، اور اس طرح سے وہ لوگ دیت لے لیے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اصلاً ہی غلط ہے یہ اسلامی لحاظ سے، کیونکہ وہ جو شکل پیش کی گئی اس میں، وہ قتل خطا کہتے ہیں اس کو۔ قتل خطا میں ویسے ہی قصاص میں، شریعت میں اس میں قصاص ہے ہی نہیں، صرف اس میں دیت ہی ہوتی ہے۔ تو کہاں کا اس میں یہ مسئلہ کہ جو ہے وہ قصاص کا اس نے حکم دے دیا، یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں اس کے بعد کہ کوئی بھی قتل ہو اس میں کیا ہے، اسلام میں اس کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ قتل عمد کی شکل ہوتی ہے جس میں قصاص میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ قتل عمد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے کسی آدمی کو ایسے ہتھیار کے ساتھ، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس سے اگر حملہ کیا گیا تو وہ آدمی کی جان چلی جائے گی، وہ مر جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اسی آدمی کا قصد کر کے، اسی کو عمد کہتے ہیں، قصد کر کے قتل کرتا ہے تو اسے قتل عمد کہا جاتا ہے، اور اس میں قصاص ہے۔ لیکن یہ قصاص بھی شریعت کی طرف سے نہیں نافذ کیا گیا ہے کہ ہر حال میں شریعت کا حکم ہے اور قصاص لیا ہی جائے گا، اور قصاص کے طور پر قاتل کو قتل ہی کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے اس میں بھی۔ یہ اس کے اندر قصاص کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، یہ قاضی خود نہیں کر سکتا، یہ حاکم خود نہیں کر سکتا، بلکہ جو مقتول کے اولیاء ہیں، یعنی جس کو قتل کیا گیا نا، اس کے گھر والے، اس کے اولیاء عربی میں کہتے ہیں اس کے گھر والے، وہ جو ہے مطالبہ کرے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ اگر ہے کہ ہمیں قصاص چاہیے، تب اس کے اوپر قصاص نافذ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ قصاص کا سرے سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، وہ لوگ دیت چاہ رہے، تو دیت دے دیں گے، بس ختم ہو جائے گا معاملہ۔ وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ قصاص ہی ہو، ان کو معاف کرنے کا بھی حق ہے۔ تو یہ اسلام میں جو یہ سزا ہے نا، یہ مطلب کیا ہے اس کا، کہ اس کی ایک سزا ہے یہ، اگر ڈیمانڈ آ جائے، جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ جائے، وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ نہیں ہم کو قصاص چاہیے، جب وہ لوگ قصاص کا مطالبہ کریں گے نا، تب جو ہے قاتل کو قتل کرنے کی سزا، قصاص میں قتل کی سزا اس کو سنائی جائے گی، اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ۔ تو یہ جو ہے یہی جو بات تھی، اسی کے تعلق سے، چونکہ پہلا مسئلہ ہے اس لیے میں نے آج کا تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ قتل عمد میں یعنی جو جان بوجھ کر کے قتل کیا گیا ہے، غلطی سے قتل نہیں ہوا ہے، اور قتل کے ارادے سے ہی اس نے وہ ہتھیار استعمال کیا، کیونکہ اس ہتھیار سے قتل، سامنے والا قتل ہو جاتا ہے، یہ پتہ تھا کہ اس کی جان جا سکتی ہے، پھر بھی وہ ہتھیار استعمال کیا، جان بوجھ کر کے کیا، غلطی سے وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسے شخص کے تعلق سے جو بھی اولیاء ہیں، یعنی اس کے گھر والے، جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے، اولیاء مقتول کہا جاتا ہے، ان کو تین چیز میں سے اختیار حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ معاف کر دے، دیت لے لے، یا قصاص کا مطالبہ کرے۔ تو یہ تینوں حق ان کو حاصل ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو قصاص لیں گے، چاہیں گے تو دیت لیں گے۔ اور اسی کے تعلق سے یہ بات، یعنی یہی یہ نظام چلے گا، اس کے تعلق سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں اسی چیز کو نافذ رکھا۔ تو میں نے آپ سے کہا یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی نئی چیز یہ نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ایک شکل اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ اولیاء کئی ایک ہوتے ہیں، جس کو قتل کر دیا گیا، اگر اس کا باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو یہ سب کو ولی کہا جاتا ہے، اولیاء کہا جاتا ہے اس کے۔ تو اس کے گھر کے جو رشتہ دار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے، قصاص کو معاف کر دیا، تو پھر قصاص نافذ نہیں کیا جاتا ہے، اور دیت لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں چونکہ شریعت کے اندر ہیں، یہ
اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے لحاظ سے چلتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حاکم وقت نے اس میں کوئی تبدیلی کر کے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو ہم لازماً اس کو قتل کر ہی دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا سخت بھی حکم ہو جاتا ہے نا یہ بعض حاکموں کی طرف سے کہ اگر تم نے ایک جو ہے قتل کیا تو ہم 10 کو قتل کریں گے اس کے بدلے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں شریعت کے اندر بھی نہیں ہے، اسلامی شریعت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ قصاص کا ایک حکم ہے لیکن وہ بھی اولیاء مقتول کے ڈیمانڈ پر یہ حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایسے ہی مقتول پایا گیا، کہیں پر اس کی لاش ملی لیکن قاتل کون ہے پتہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ بھی رہتا ہے کہ قاتل کے بارے میں پتہ ہی نہیں، صرف لاش ملی ہے۔ کسی علاقے میں وہ لاش ملتی تھی، پہلے سے بھی رہا ہے اور آج بھی ہے، آج تو زیادہ تر ویسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قتل کرنے والا جا کر کے خود کہے کہ میں نے قتل کیا۔ یہ تو بہت ہی کم ہوتا یا لوگوں کے سامنے کیا ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے قتل کیا اور لے کر کے کہیں لاش کو پھینک دیا، تو ایسی صورت میں کیا سزا ہوگی؟ تو پہلے زمانے میں قسامہ چلتا تھا، ایک میں وہ قسامہ کی شرح کرنے جاؤں تو جس علاقے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس کے تعلق سے پیش کر دیتا ہوں کہ جس علاقے میں وہ لاش ملتی تھی وہیں کے لوگوں کے تعلق سے شبہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ تو وہ قبیلوں کا نظام تھا نا پہلے، تو جس قبیلے کے پاس جو ہے وہ لاش ملی ہے اس قبیلے کے لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں کہی جاتی تھی۔ تو ایک اس دور میں یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اسلام سے پہلے جو ہے ایک نظام چلتا تھا، قسامہ کہتے تھے اس کو۔ قسامہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو مقتول ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر کے جو ہے 50 آدمی قسم کھائیں گے، اور قسم کھا کر کے یہ مطالبہ کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے آدمی کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے، وہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہونا ہے، اور قسم کھا کر کے متعین کرنا ہے کہ فلاں نے قتل کیا۔ اگر یہ لوگ کہیں گے نہیں بھائی ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے قسم کھا لیں گے، تو ایسا ہوگا، سچے لوگ تو نہیں قسم کھائیں گے نا یہ۔ تب پھر جو ہے جن کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، یعنی جس قبیلے کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کے ہی کسی آدمی نے قتل کیا ہے اس کو، وہ لوگ اس میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں گے کہ ہم میں سے کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ بری ہو جائیں گے، اس کو قسامہ کہتے تھے بہرحال۔ اگر یہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں پہلے کسی ایک آدمی کا نام لے کر کے تو پھر ان کو وہ حق جو حاصل ہوتا ہے وہ حق حاصل ہو جائے گا کہ اس آدمی کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قصاص کے تعلق سے مسئلہ اگر وہ چاہیں گے تو وہ جو ہے ثابت ہوگا۔ اسلام میں بھی قسامہ کا یہ بیان حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور یہودیوں کے علاقے میں ایک مسلمان کی لاش ملی، تب جو ہے سیم وہی معاملہ قسامہ کا آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مطالبہ کیا کہ 50 لوگوں کو قسم کھانی پڑے گی۔ تو اب جو سچے لوگ ہوں گے وہ قسم نہیں کھا سکتے نا، انہوں نے دیکھا نہیں تو کس بات کی قسم کھائیں گے؟ وہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ہی قتل کیا؟ وہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہم یہ قسم کھائیں گے؟ اب وہ پہلے جو ہے رہا ہوگا، پہلے یہ چیزیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن جو اسلام میں ہے، جو مسلمان ہے، پکا سچا مسلمان اس طرح کی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ قسم نہیں کھائے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں یہود کا علاقہ تھا کہ اب یہودی لوگ آ کر کے قسم کھا لیں گے 50 جو ہے آدمی کہ ان میں سے کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ان کی قسم کا اعتبار کیا ہے؟ جھوٹے لوگ ہیں یہ، تو جھوٹوں کی قسموں کا اعتبار کیا ہے؟ تب کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہی ایک شکل ہے اس کی۔ تو آخر کار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے اس کی دیت ادا کی، بیت المال سے دیت ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ چیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کیا، بلکہ جو بصرہ کے ان کے قاضی تھے، جج تھے، عدی بن ارطاط، ان کو خط میں یہ لکھا کہ اگر بازار میں یعنی پبلک پلیس میں اگر کوئی شخص مقتول ملتا ہے، قتل کیا گیا کسی کو اور وہاں لاش ملتی ہے اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں کہ کس نے قتل کر دیا ہے، تو آپ نے لکھا کہ اس کی دیت بیت المال سے ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں کوئی آدمی کچل کر کے مارا گیا، پوری بھیڑ تھی اور اس بھیڑ میں سے آدمی جو ہے اس کو لوگوں نے مار دیا یا اس میں کچل کر کے مارا گیا۔ آج کل ماب لنچنگ جو آپ کوئی ایک لفظ آیا ہوا تھا اخباروں میں، آپ سنتے اور پڑھتے رہے ہوں گے کہ بھیڑ نے مار دیا، تو اس میں کسی ایک کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ہے، بھیڑ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اور یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس نے مارا ہے، یہاں تو خیر وہ شکل نہیں ہوتی تھی اور پتہ بھی رہتا تھا، وہ بھیڑ میں جتنے لوگ تھے سب کا پتہ ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ یہاں کیمرے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب تو ہر چیز ہوتی ہے۔ تو ایسی شکل میں اسلام میں کیا ہے کہ اگر پیروں تلے بھیڑ چل رہی ہے، پیروں تلے کوئی آ کر گیا، کچل کر کے مارا گیا، تو اب کسی ایک آدمی کے اوپر اس کا الزام تو نہیں آتا ہے، اور نہ ہی جان بوجھ کر کے کسی نے مارا ہے اس کو، بلکہ بھیڑ میں ایسا ہو گیا ہے، بہت زیادہ اگر ازدحام ہے، بھیڑ ہے، رش ہے، کراؤڈ ہے، جیسے حج وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جب آدمی گر جاتا ہے نا کوئی، تو وہ لوگ ایسا چلتے رہتے ہیں بھیڑ میں کہ پھر اس کے اوپر بہت سے لوگ چل جاتے ہیں، ایسے ہی اسی میں بعض لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی۔ تو ایسے اگر کوئی شخص کچل کر کے بھیڑ میں مارا گیا تو ایسے آدمی کی بھی دیت بیت المال سے دینے کا انہوں نے حکم دیا کہ اس کی دیت بھی بیت المال سے دے دی جائے۔ ایسے ہی مختلف جو جرم آدمی کرتا ہے، کسی کو بھی جو تکلیف پہنچاتا ہے، تو الگ الگ جو جسم کے الگ الگ اعضاء ہیں نا، ان کی الگ الگ دیت بھی ہے۔ کوئی شخص ناک کاٹے تو کتنی، کسی کی ناک کاٹ دیا ہے تو کیا دیت ہوگی، ہاتھ کاٹ دیا ہے تو کیا دیت ہوگی، انگلی کاٹ دیا ہے تو کیا دیت ہوگی، اس کا حلق جو ہے ایسا مارا کہ اس کی آواز ہی چلی گئی تو کیا دیت ہوگی۔ اس طرح کی جو ہے چیز ہے، کان کاٹ دیا ہے، کان خراب کر دیا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی، پاؤں کاٹ دیا ہے تو کیا دیت ہوگی۔ تو اس طرح کی جو مختلف چیزوں کی دیت بھی اسلام میں ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے، دیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انہوں نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کے سامنے اپنے جو ہے، اور جو ان کے قاضی جج وغیرہ ہوتے تھے ان کے سامنے جو ہے یہ سب پیش کیا، اور ان کو اس کے مطابق چلنے کا حکم بھی دیا تھا۔ ان کے کچھ اپنے اجتہادات بھی اس سلسلے میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے اقامت حدود کا مسئلہ آتا ہے، قصاص کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ حدود کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سزا شریعت کی طرف سے متعین ہوتی ہے۔ تو بعض ایسے کرائم ہیں جس کی سزا شریعت میں متعین ہے، انہی کو حدود کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، قصاص میں اور اس میں فرق ہے۔ قصاص کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ قصاص کا یہ معاملہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے اولیاء کے ڈیمانڈ پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ قاضی یا جج یا والی یا گورنر یا حاکم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حدود کا جو معاملہ ہے، اس کو جو نافذ کرنے کا معاملہ ہے، یہ سزا متعین ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے قاضی۔ اس میں کسی کے ڈیمانڈ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے یا کسی کے معاف کرنے کا معاملہ نہیں آتا ہے، اس کو حدود کہتے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر گھس گیا چوری کے ارادے سے اور چوری کر لیا، اس شخص نے اس کو پکڑ بھی لیا، معاف بھی کر دیا، چھوڑ دیا، یہ
کورٹ تک معاملہ نہیں گیا، اسلامی کورٹ تک معاملہ نہیں گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم ہو گیا مسئلہ یہیں سے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کے یہاں چوری ہوئی، اس نے جا کر کے کورٹ میں اس کے لیے باقاعدہ بیان دے دیا کہ میرے یہاں چوری ہوئی ہے، چور کا نام دے دیا، یا پولیس میں آج کے دور کے لحاظ سے کہوں تو پولیس میں رپورٹ کرائی اور بتا دیا کہ چور فلاں ہے، جب ایک مرتبہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچ گیا، تب اس میں اب جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی وہ کہتا ہے نہیں میں نے معاف کر دیا اس کو، تو اس کے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتا، اسی کو حدود کہتے ہیں۔ تو حدود میں حق جو ہے نا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا متعین کی ہے اور وہ سزا اس کو دی جائے گی، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس میں کسی کے معاف کر دینے سے وہ معاف نہیں ہوگا، یہ اللہ کی سزا ہے۔ یہ معاف کب ہے؟ معاف کرنے کا حق کب تک ہے کہ آدمی خود ہی معاف کر دیا، اس معاملے کو کورٹ تک لے کر گیا ہی نہیں، تب جو ہے وہ اس کو حق تھا وہاں تک، کیونکہ جب تک کورٹ کو پتہ نہیں ہے تب تک تو کورٹس جو ہے شریعت میں وہ تو حد نافذ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہونے کے بعد یہ نافذ کریں گے۔ تو یہی معاف کر دیا، گھر کے اندر ہی رفع دفع کر دیا، معاف کر دیا، کورٹ کے اندر بات نہیں پہنچی، تو یہ یہاں تک اس کو حق رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کر دیا، یہ سب انہی کو حدود کہا جاتا ہے، اصل میں چوری کی سزا ہے اسلام میں، اس کی حد ہے، زنا کی حد ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی بھی حد ہے، یعنی شریعت میں سزا متعین ہے۔ اور اور بھی کسی کے اوپر کوئی آدمی غلط الزام لگا دیتا ہے، اس نے زنا نہیں کیا لیکن زنا کرنے کا الزام لگا دیا ہے، تو الزام لگانے کی بھی سزا ہے، کوڑے لگائے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ شراب اگر کسی نے پی لیا ہے تو اس کی سزا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں اس کو حدود کہتے ہیں عربی میں، قرآن میں بھی اس میں حدود کا جو ہے ذکر آتا رہتا ہے۔ تو جو حد ہے نا اس کو صرف نافذ کرنا ہوتا ہے قاضی کو، جج کو، وہ اس کو حق نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی جو ہے سزا کو بدلنے کا یا کچھ اور، اس کو کوئی حق نہیں ہے اس میں، صرف کیا ہے اس کو جو اسلامی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے اس کو نافذ کرنا سے بس۔ تو اسی کے تعلق سے بھی یہ حکم جو ہے یہی رہا کہ جو بھی حدود ہیں جب یہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس میں کسی بھی طرح کی رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی لڑکی نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ اس نے زنا کیا، میں نے معاف کر دیا، تو اس کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا اصل۔ جب قاضی کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، جج کے پاس، تو اب اس کو زنا کی جو سزا اسلام میں ہے وہ سزا دی جائے گی جب یہ ثابت ہو جائے۔ ہاں، ثابت ہونے کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، یا تو خود اعتراف کر لے زنا کرنے والا، یا یہ کہ 4 گواہوں کے ذریعے سے اسے ثابت کیا جائے کہ ہاں واقعی اس نے کیا ہے، تب جو ہے اس کے بعد کوئی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، جو وکٹم ہے آج کے زبان میں جو کہتے ہیں کہ وہ معاف کر دے، تو اب آج کل کیا ہے وہ معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، تو ویسا نہیں ہے اسلام، اس میں اس کو حق نہیں ہوتا ہے اصل میں معاف کرنے کا۔ تو یہ انہی کو حدود کہا جاتا ہے، یہی سمجھنا ہوتا ہے۔ قصاص والے میں معاف کرنے کا حق ہے اس کو، لیکن اس میں معاف کرنے کا حق اس کو نہیں ہے، جو مظلوم ہے نا اس کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ اسلام کی سزا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کرے، اس کے لیے بہت سخت یہ سزا رکھی گئی ہے اور یہ سزا دی جائے گی اس کو۔ اس سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی جو تھیں، جو اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا کفن چور کا، مجھے تھوڑا اس کے بارے میں شبہ ہے، یہ بات بھی جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آتا
کہ اگر کوئی آدمی کفن چوری کرے تو کیا اس کی سزا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ اگر کوئی پکڑا گیا کفن چوری کرتے ہوئے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ تو چور کی سزا تو یہی ہے نا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کفن چور کے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی کفن چرانے والے کے ہاتھ کاٹنے کی بات کہتے ہیں کہ ان کے دور میں وہ جو ہے بات مجھ تک پہنچی ہے۔ مجھے یہ چیز تھوڑی سی صحیح اس لیے نہیں لگتی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کی جو سزا ہے اسلام میں، اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے پبلک کے سامنے، اور اسی وجہ سے لوگ اسلام کے تعلق سے بہت ہی غلط قسم کا تصور رکھتے ہیں کہ کیا ایسا، یعنی ایسا پیش کرتے ہیں کہ ارے کوئی بھوکا تھا، روٹی کا ٹکڑا جو ہے کسی کے پاس سے لے کر کے کھا لیا تو اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کیا یہ ایک بھوکا جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ تو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے اصل میں اسلام۔ کبھی بھی یاد رکھ لیجئے کہ چور کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اس کے لیے کنڈیشنز بھی ہے۔ پہلی اس کی شرط کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو مال جہاں سے اس نے چوری کیا وہ حفاظت اس کی گئی ہو، باقاعدہ محفوظ جگہ پہ رکھا گیا ہو، جیسی حفاظت ہر چیز کی ہوتی ہے اسی لحاظ سے اس کو عربی میں حرز کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی حفاظتی حصار میں تھا اور کوئی جا کر کے چوری کیا ہے اس سے، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے اس میں کہ وہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ جو ربع دینار تک پہنچے۔ ربع دینار کا مطلب 1/4 دینار، اس کی قیمت۔ معمولی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا ایک نصاب ہے باقاعدہ، یعنی اتنا چوری، اتنے مال کی چوری کیا ہے جو کہ ربع دینار، ربع دینار کا مطلب میں نے کہا 1/4 دینار، تو 1/4 دینار کتنا ہو سکتا ہے آج میں گرام کے اس میں آپ کے پاس وہ پیش کر سکتا ہوں کہ ایک دینار ہوتا ہے 4.25 گرام، 4.25 گرام۔ اسی سے آپ 1/4 کا سمجھ سکتے ہیں کہ 1 گرام سے کچھ زیادہ ہوگا۔ 1 گرام مان لیجئے نا، 1 گرام سونا اس کی قیمت کے مقدار میں اگر چوری کیا ہے تبھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم ہے تو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ایک روٹی کا ایک نوالا، ایک ٹکڑا، اس انداز سے لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں ہاتھ کاٹنے کا ہے ہی نہیں اسلام میں، سرے سے سزا ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ بتا رہا تھا میں وہ کہ کفن چوری کا معاملہ بھی ہے۔ کفن کتنے کا ہوگا؟ بہت معمولی کپڑے میں اس زمانے میں لوگ کفن جو ہے کفناتے تھے اپنے مردوں کو، معمولی کپڑے ہوتے تھے۔ تو اب 1 گرام سونا اس کی قیمت کیا ہے اس کی سوچیے آپ کو جو ہے، تو تقریباً میرے خیال میں 5,000 کے قریب ہوگا۔ تو یہ اس سے کم کی اگر کوئی چیز ہے اس کو چوری کیا ہے تو اس پر سرے سے یہ سزا نہیں آتی، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں آتی ہے۔ تو خیر اسی طرح سے شراب پینے کے تعلق سے، شراب کے جو ہے معاملات، شراب میں بھی 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں، بعض جو ہے لوگ 80 کوڑے لگانے کے بھی قائل رہے ہیں، لیکن روایات جو احادیث ہیں اس میں زیادہ جو ہے 40 کوڑے کا بیان جو ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اب یہ شراب کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ پہنچ گیا، قاضی کو پتہ چل گیا، اس کے پاس معاملہ پہنچ گیا کہ اس آدمی نے شراب پی تھی اور وہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی وہ جرم ثابت ہو گیا، کرائم اس کے اوپر ثابت ہو گیا، تب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سزا اس پر نافذ کی جاتی ہے شریعت کے اندر۔ اور یہ چیز پہلے سے بھی تھی اور ان کے دور میں بھی یہ چیز رہی، اس کو انہوں نے نافذ کیا۔ آگے چل کر کے ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے تعزیری سزا۔
تعزیرات والے مسئلے میں ہی بہت زیادہ لوگ ظلم کرتے ہیں. تعزیرات یہ تین طرح کی سزا ہوتی ہے. ایک قصاص، دوسرے حدود، اور تیسرا جو ہے تعزیرات کہتے ہیں اس کو. تینوں کے فرق کو تھوڑا سمجھ لیجئے. قصاص کا تو ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا یا اس کا کوئی بھی حصہ کاٹ دیا جسم کا یا اس کو خراب کر دیا، تو اس میں قصاص ہوتا ہے یا پھر دیت ہوتی ہے. لیکن اس میں جو مظلوم ہے اس کو معاف کرنے کا حق بھی ہے. اگر معاف کر دیتا ہے تو وہ چیز معاف بھی ہو جاتی ہے، یا وہ دیت کا مطالبہ کرتا ہے تو دیت اس کو حق ہوتا ہے. اور اگر وہ قصاص چاہتا ہے کہ نہیں مجھے قصاص ہی چاہیے، جب اس کی طرف سے ڈیمانڈ ہو تبھی اس میں قصاص کو نافذ کیا جاتا ہے. تو دوسرا جو ہے حدود، جس کا بیان ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کچھ کرائم ایسے ہیں جس کی سزا شریعت نے متعین کر دی ہے، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں چھوڑا ہے. اب تیسرا کیا ہے، اس کو تعزیرات کہتے ہیں. کیونکہ سارے کرائم کی سزا تو قرآن اور حدیث میں نہیں بیان کی گئی نا، چند کرائم کی سزا ہے بس، تو وہی حدود کہلاتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی بہت سے کرائم ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے جرم ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں. تو کیا اس کی بھی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا سزا ہوگی؟ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے، جو جج ہوگا یا کہیے جو حاکم اور گورنر ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے جو ہے اجتہاد پر چھوڑ دیا ہے. آپسی مشورے سے یہ سارے لوگ جو ہے، خلیفہ ہے، حاکم، گورنر اور قاضی، جج، یہ سب جو ہے مل کر کے مشورہ کر کے آپس میں اہل علم کے ساتھ اس کے لیے کیا سزا متعین کرے وہ لوگ کر سکتے ہیں. ان کو اجتہاد کا حق دیا. تو یہ اس کو تعزیرات کہتے ہیں. یہ تیسری جو سزا ہوتی ہے اس کو تعزیرات کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سزا اسلام میں کتاب و سنت میں متعین نہیں ہے. یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا متعین نہیں ہے، بلکہ جج کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہاں پر اگر جج کو حاکم وقت نے اختیار دیا ہے کہ وہ سزا بھی خود متعین کر سکتا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، یا باہمی مشورے سے حاکم اور گورنر، خلیفہ، یہ لوگ آپس میں جو ہے مشورہ کر کے کوئی جو ہے سزا اس کی متعین کر سکتے ہیں. ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے. اب اسی میں بہت زیادہ لوگ جو ہے بہت زیادہ یہ ظلم ہوتا ہے. تو تعزیرات میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی قتل کی سزا بھی سنا دیتے ہیں. تو تعزیرات میں کتنی سزا کسی کو دی جا سکتی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کتنی سزا دی جا سکتی ہے، کس حد تک حق حاصل ہے اس میں. تو یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو کم سے کم شریعت کی سزا ہے، کم سے کم تعزیرات کی سزا اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں یہ بات رکھی. یہ باقاعدہ جو ہے کہ جو تعزیرات کی سزا ہے، تعزیرات کا یہ لفظ ابھی بھی اردو میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. آپ کو تعجب ہوا کہ ہمارے اس ملک میں ابھی تک کورٹ میں یہی چیز چلتی ہے، یعنی لفظ تعزیرات ہی اب تک استعمال کیا جاتا ہے. آپ جو ہے لفظ سنتے ہوں گے بہت اس میں کہ تعزیرات ہند دفعہ، اس کو ایسے ہی اردو میں بیان کرتے ہیں. تعزیرات ہند دفعہ یعنی اتنا نمبر اس کا ہوتا ہے کہ مطابق اس کا یہ فیصلہ جو ہے سنایا جا رہا ہے. تو یہ تعزیرات کہتے ہیں اس کو. تو کم سے کم جو سزا ہے اسلامی حدود کی جو شریعت میں متعین ہے وہ 40 کوڑے کی سزا ہے. تو اب یہ تعزیرات کی سزا 40 کوڑے تک نہیں پہنچنا چاہیے، 39 تک ہو سکتا ہے، لیکن 40 کوڑے تک یہ سزا نہیں جانی چاہیے. کیونکہ یہ جو سزا ہے تعزیرات کی، یہ سزا حدود کی جو سزا ہے شریعت کے اندر اس سے کم ہی ہونا چاہیے اس کا. تو یہ سب چیزیں ان کے دور میں جو ہے رہی. اور
کچھ چیزیں بھی جو ہے انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں کی تھی نکاح اور طلاق کے کچھ مسئلے میں بھی. میں جو ہے آپ کو کچھ چیزیں جو ان کے دور میں رہی اس کا جو تھوڑا سا جو ہے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج وقت ہونے سے پہلے. بغیر ولی کے نکاح تو جائز نہیں ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو کیا یہ نکاح مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو انہوں نے اس سلسلے میں یہی فیصلہ سنایا تھا کہ یہ نکاح نہیں مانا جائے گا. ولی کا ہونا چونکہ ضروری ہے تو ولی کے بغیر نکاح نہیں مانا جائے گا. ولی اگر نہیں ہے تو پھر بادشاہ وقت کو، سلطان اور حاکم وقت کو وہی ولی ہوتا ہے، تو اس کو اس کی خبر ہونی چاہیے اس عورت کے نکاح کی. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ، حالانکہ اس مسئلے میں تھوڑا سا مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اگر کسی عورت کی شادی دو ولی نے کر دیا، کسی عورت کا نکاح دو ولی نے کر دیا. آپ کہیں گے کہ دو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ولی ہو سکتا ہے، اصل میں باپ بھی تھا بھائی بھی تھا. تو باپ نے بھی کر دیا کہیں شادی، اور جو ہے بھائی نے بھی کہیں شادی کر دیا، تو یہ دو ولی نے نکاح کر دیا. تو عورت کس کی بیوی مانی جائے گی؟ ایک مسئلہ آتا ہے کبھی. حالانکہ اس میں شریعت کا بہت واضح مسئلہ ہے یہ، کہ جس نے پہلے نکاح کرایا ہے اسی کی وہ بیوی رہے گی، اور دوسرا نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا. یہ بالکل صحیح کلیئر بات. لیکن جو ان کے دور خلافت کے تعلق سے بات ذکر کی گئی ہے، اس کے جو ہے اس کے یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس عورت کو بلا کر کے اس کو اختیار دیا گیا، اور اس سے یہ کہا گیا کہ جس کو وہ اختیار کر لے گی دونوں میں سے، اس کے ساتھ وہ رہے گی، وہ نکاح رہے گا، اور دوسرے کو باطل قرار دیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے حالانکہ شریعت میں. تو یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے. تو یہ رائے تو قابل یعنی تسلیم نہیں ہے. اس رائے کو نہیں مانا جا سکتا اگر انہوں نے واقعی ایسا کچھ فیصلہ دیا تھا. تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو جو پہلا ولی جس نے نکاح کرایا تھا اس کی ہی وہ بیوی رہے، کیونکہ وہ نکاح صحیح تھا. اور جب دوسرے ولی نے نکاح کرایا تو وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی بیوی کا آپ نکاح نہیں کرا سکتے. یہ اس شکل میں چیز ہو سکتی ہے کہ جب بالکل ایک ہی وقت میں نکاح کرایا گیا. اور مجھے ویسے بھی یہ مسئلہ کہ جو ہے، کیونکہ عورت سے پوچھنا بھی تو ضروری ہے نا نکاح کے لیے. تو جب اس نے پوچھا ہوگا نکاح کے لیے پہلے ولی نے، اور اس کو پتا تھا عورت کو، جب دوسرا ولی پوچھ رہا تھا تو کہتی کہ نہیں بھائی، پہلے فلاں جو ہے مجھ سے پوچھ کر کے گئے، کیا ویسی خاموش رہے گی؟ ہو انہوں نے میرا نکاح کہیں جو ہے کرنے کی بات وہ کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اس لیے اب آپ اس میں زحمت مت کیجیے. تو ویسے بھی اس کو بتا دینا چاہیے، یہ چیز نہیں پیش آنی چاہیے. تو یہ ایک بہرحال جو ہے اپنی جگہ پر یہ ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ زیادہ صحیح نہیں لگتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایسا یہ مسئلہ نہیں بنتا ہے. اسی طرح سے ان کے دور خلافت کے تعلق سے جو نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہوئے، اور جو ان میں ان کی خاص جو ہے کچھ ان کا اپنا اجتہاد یا ان کی اپنی رائے کے تعلق سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات اور بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دوں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا اور شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو اب یہ عورت اس کے نکاح میں باقی رہے گی یا باقی نہیں رہے گی؟ وہ بھی اپنی جگہ پر یہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل میں سے. تو جو اسلامی طریقہ ہے اس میں وہی ہے، اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی اسلام قبول کر لیا لڑکی نے، عورت نے، بیوی نے اسلام قبول کر لیا، شوہر ابھی اسلام نہیں قبول کیا، تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں شوہر بیوی رہے. اگر نہیں قبول کیا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا. اب یہ عورت عدت میں رہے گی.
عدت، اس کی عدت صرف ایک جو ہے حیض آنا، وہی اس کی عدت ہوتی ہے۔ اگر اس عدت کے دوران وہ قبول کر لیتا ہے اسلام اور مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے دونوں شوہر اور بیوی رہیں گے، کسی نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے تو اب اس عورت کو کسی سے نکاح کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے تو یہاں اہل علم کے دو اوپینین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ وہ اسی عورت کو اپنا سکتا ہے، دونوں شوہر اور بیوی بنیں گے لیکن نئے نکاح کے ساتھ، کیونکہ عدت گزرتے ہی پرانا نکاح تو ختم ہو چکا تھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی نکاح پر اگر اس عورت نے ابھی دوسرے سے نکاح نہیں کیا ہے، جب دوسرے کی بیوی بن جائے گی تبھی اس کا معاملہ ختم ہوگا۔ اگر دوسرے کی بیوی نہیں بنی ہے ابھی تو پھر وہ دونوں اسی نکاح پر رہ سکتے ہیں جو نکاح پہلے سے تھا ان کا۔ تو یہ ایک جو ہے مسئلہ ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کا بھی یہی فیصلہ رہا کہ جیسے ہی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا نکاح، اگر شوہر نے اسلام نہیں قبول کیا تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جو تفصیل تھی میں نے وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جس کے ساتھ اس نے زنا کاری کی تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا، کیا یہ درست ہے، صحیح ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے تعلق سے وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، زنا کا معاملہ کیا ہے، اور عورت نے بھی توبہ کر لیا، نیک صالح بن گئی ہے، مرد بھی جو ہے توبہ کر لیا ہے، دونوں نے توبہ کر لیا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ اسی لڑکی سے وہ نکاح کر لے، تو اس سلسلے میں اس کی اجازت ہے، جیسے اور کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے، ویسے یہ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو جیسا نکاح ہوتا ہے شریعت میں ویسا ہی نکاح کرے گا۔ تو یہ ایک شکل جو ہے اس کی انہوں نے اپنے دور خلافت میں، توبہ کے بعد کی بات ہے، یہ جب دونوں توبہ کر لیں تو توبہ کرنے کے بعد ان کا نکاح آپس میں کرایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہوگا نکاح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ایک مسئلہ تھا، اس کے تعلق سے بھی بات تھی۔ کبھی کبھی مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں تو وہ کفار مشرکین کی قید میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب جیل میں ڈال دیا گیا، اب اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کی بیوی کا مسئلہ ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص ہے اور اس کا اپنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ پتہ بھی ہے کہ وہ دشمن کی قید میں ہے، اب دشمن کب اسے چھوڑے کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، کبھی یہ مدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، کبھی جلدی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس کی بیوی کیا کرے گی اس دوران؟ بیوی کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں اس مجاہد کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اس کی بیوی انتظار کرے، یعنی قاضی اس سلسلے میں ایسا کچھ فیصلہ نہ کرے کہ نکاح کو ختم کر کے بعد میں اس کو اجازت دے دے عورت کو کسی اور سے نکاح کر لے، کیونکہ اب وہ آئے گا نہیں آئے گا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ نہیں، اس کی وہ عظیم قربانی جو اسلام کے لیے ہے، بیوی کو بھی اس قربانی کو سمجھنا چاہیے، اور اس قربانی کو سمجھتے ہوئے اپنے اس شوہر کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں انتظار کرنے کی بات یہی تجویز فرمائی تھی۔
اگر کوئی آدمی گمشدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، گھر سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، جیسے آج کے زمانے میں آپ مس کرنا کہتے ہیں کہ مس ہو گیا ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، کیا ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی بیوی کے بارے میں جو شریعت کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال تک بیوی اس کا انتظار کرے گی۔ قاضی اور جج، اصل مسئلہ یہ قاضی کا ہی ہوتا ہے، حاکم وقت کا، کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ 4 سال تک انتظار کرنے کے لیے کہے گا۔ 4 سال تک اگر کوئی خبر نہیں آتی ہے، تب جو ہے قاضی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ دونوں کے نکاح کو فسخ کر دے گا۔ فسخ کا مطلب یہ کہ جو ہے اب وہ نکاح ختم کر دے گا، وہ ڈیلیٹ کرنا جسے آج کی، یا اور بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے جو ہے، تو اس کو ختم کر دے گا وہ، یعنی کینسل کرنا چاہتے ہیں آپ، کینسل کر دے گا وہ، جی۔ تو وہ نکاح کینسل کرنے کا حکم وہ جج کو ہوتا ہے، سر اسلامی جو جج ہے نا اس کو ہوتا ہے، تو اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس نکاح کو کینسل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ عورت دوسرے سے نکاح کرنے کی اس کو اجازت ہو جائے گی، نکاح کو فسخ کرنے کے بعد، اس کو عربی میں فسخ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ مدت 4 سال، انتظار کی یہ مدت 4 سال ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ شوہر اس کا ہے، معلوم ہے کہ ہے، لیکن وہ کافی دنوں سے غائب ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو عرب کنٹریز میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، گلف کنٹریز میں کام کے لیے جاتے ہیں، تو کئی کئی سال تک رہ جاتے ہیں وہیں پر، شادی کیے ہیں اور کئی کئی سال تک رہ گئے، تو بیوی کب تک اس کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے 2 سال کی مدت متعین، کہ 2 سال کے اندر اندر اسے آ جانا چاہیے اور اپنے گھر میں آ کر کے اپنی بیوی سے ملنا چاہیے، اس کی انہوں نے مدت متعین کی تھی۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ 2 سال کی جو بات ہے، ورنہ ہوتا ہے، یعنی نکاح کینسل نہیں کیا جا سکتا، اور اس آدمی کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی جو ہے، یا بیوی بھی اس کو سمجھ سکتی ہے، بیوی انتظار کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی جو ہے اس سلسلے میں جج یا قاضی سے مطالبہ نہ کرے، یہ اس بیوی کے اپنے اس میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک اور بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ زبردستی کبھی طلاق دی جاتی تھی۔ زبردستی طلاق کا مطلب کیا ہے کہ کسی آدمی کو مجبور کر کے اس کو طلاق اس سے دلوائی گئی۔ مجبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ طلاق دے دو ورنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے، یہ مجبوری کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسی مجبوری میں دی گئی طلاق، طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فیصلہ سنایا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی جو ہے، اس کو طلاق مکرہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مکرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مذاق میں دی گئی طلاق، اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ سنایا کہ چاہے کوئی طلاق مذاق میں دے یا سنجیدگی میں دے، ہر حال میں طلاق طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ آدمی سنجیدہ ہو، سیریس ہو طلاق دینے کے وقت میں، یا یہ کہ جو ہے مذاق کے موڈ میں ہو، جو بھی ہو، اگر اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے جو ہے اپنے اس میں ذکر کی تھی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے معاملہ تمہارے حوالے کر دیا، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، اور اس عورت نے اگر اختیار کر لیا چھوڑ کے جانے کا، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق جو ہے واقع ہوگی اگر جو ہے یہ اس نے اختیار دے دیا تھا صرف، کہ آپ چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، چاہو تو جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، اور اس نے اختیار جو کیا، جو چوائس اس کی رہی وہ کیا ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
تو یہ جو ہے طلاق اور نکاح کے کچھ مسائل تھے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دن کیسے گزرے، اور اس وقت آخری ان کی زندگی کے آخری دن کا کیا معاملہ رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، بہت زیادہ دن زندہ نہیں رہے، یعنی آپ کو 40 سال سے بھی کم عمر بعض لوگوں نے بتائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو عمر کی بتائی گئی ہے وفات کے وقت میں وہ 40 سال ہے بس۔ خلافت کی بھی مدت کوئی زیادہ نہیں رہی، میں نے بتایا کہ 2 سال چند مہینے بس، اور ان کی اپنی عمر بھی جب ان کی وفات ہوئی ہے نا تو صرف 40 سال کے لگ بھگ جو ہے ان کی عمر تھی، اتنی ہی عمر تھی، اور اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ بہت لمبی عمر نہیں پائی تھی انہوں نے، اور ان کا دور خلافت ان کی عمر کے لحاظ سے اگر جو عام طریقے سے عمر ہوتی ہے 60 70، اگر اس طرح کی عمر کا مسئلہ ہوتا تو ابھی بہت لمبی خلافت ان کی چلتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز مقدر ہوتی ہے، اور جتنی مقدر ہوتی ہے اتنی ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ ان کا دور خلافت اپنے آپ میں ایک مثال ضرور ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دور بہت لمبا نہیں رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بہت مختصر ہی رہا ہے، لیکن ان کی عمر بھی تھی اس لحاظ سے، اور جو اس امت کی اوسط عمر ہے اسی لحاظ سے ان کی عمر ہو بھی چکی تھی، 63 ایئرس کے وہ ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، تقریباً اسی کے قریب قریب جو ہے عمر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو ان کو پھر بھی خلافت کا بہت زیادہ موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہہ ہے کہ ان کی وفات طبعی جو ہے موت نہیں تھی ان کی، بلکہ ان کو زہر دے کر کے مارا گیا تھا، راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ باتیں جو ہے اس طرح کی جو کہی گئی ہیں وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ یہ جو آپ نے بتایا تھا کوارٹر دینار جو ہے تقریباً 5,000 روپے ہیں، اگر اس کے اندر جو چور چوری کرتا ہے اس پہ کچھ پنشمنٹ ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں؟ پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو سزا دینا ہو دے سکتے ہیں، وہ اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ پھر ابھی کہنا کہ جو ہوں شریعت میں متعین نہیں ہے کرائم کی جو سزا، تو سزا جو ہے قاضی جج اپنی طرف سے دے سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، سمجھ گیا۔ اور یہ بار بار کرے گا تو پھر بھی وہ ٹوٹل اماؤنٹ ویسے نہیں ہوتا؟ نہیں، ویسا اس کا حساب نہیں۔ جس وقت اچھا وہ پیش کیا گیا ہے، وہ جو چوری پیش کی گئی ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ ایک تو اس کی حفاظت کی گئی تھی۔ اگر کسی نے اپنا سامان ایسے ہی رکھ دیا اور لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، حفاظت نہیں کیا اس کی، تو چاہے وہ 5,000 سے زیادہ کا سامان ہو تب بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ تو سامان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے اس شخص کی۔ اگر اس نے حفاظت کیا اور پھر بھی کسی نے چوری کیا تو مسئلہ آئے گا۔ اسی لیے راستہ چلتے ہوئے اگر درخت پر آم ہے، جیسے ہمارے یہاں آم ہوتا ہے، کسی نے توڑ لیا اور کھا لیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ وہ حرز نہیں ہے، وہ ایسے ہی تھا جو ہے درخت۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ اپنے باغ کے چاروں طرف اس نے باؤنڈری اونچی سی بنا دی ہے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا، پھر بھی کوئی جا کر کے وہاں سے چوری کر کے لے کے آئے گا، تب اس کو چوری کہا جائے گا۔ تو پچھلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ باغ بڑے بڑے ہوتے تھے اور راستے میں لوگ اس میں چلتے بھی رہتے تھے بیچ بیچ میں، تو پڑے ہوئے جو عام زمین پر ہے وہ تو اٹھا کے کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن اگر کسی نے توڑ کر کے بھی لے لیا ہے تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ویسے بھی وہ کم ہے، 5 مطلب جو ابھی کہا میں نے آپ سے کہ ربع دینار جو آتا ہے 1/4 دینار، تو اس سے کم ہی اس کی قیمت بنتی ہے، اس میں بھی جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔
شیخ ایک سوال تھا، ہوں۔ یہ یہ مقتول کی جو جو لاش ملتی تھی تو اس پہ کوئی